معیشت کا ایٹم بم ہے، یہ بڑے بڑے کاروبار اور بزنسز جو ہیں ان کا کنٹرول ہے، عام لوگوں کی خوشحالی کا ضامن نہیں ہے، تو اس کو انسائڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ انہوں نے بلینز آف ڈالرز کمائے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، عام لوگوں کا کس کو خیال ہے۔ اسی لیے برابری پارٹی جو ہے وہ سوشلزم نافذ کرنے کی بات کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس دنیا میں معیشت کا نظام اگر ایسا ہو کہ چند افراد کے ایک بیان دینے سے دنیا کی معیشت پوری کی پوری بدل جائے تو یہ دنیا کیسی ہوگی؟ ابھی حالیہ جنگ میں آپ نے دیکھا جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے، آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جو بیانات دیے، ان کے بیانات سے اسٹاک مارکیٹ کبھی اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں کبھی اوپر جا رہی ہیں، کبھی نیچے جا رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تیل کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی ضروریات جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے عام لوگوں کی زندگی پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس طرح سے۔ میں تو ایکچولی اس کو کہتی ہوں معیشت کا ایٹم بم ہے یہ۔ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان میں شاید بہت لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ جو امریکہ میں اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا 80% حصہ 10% امریکی افراد یا کارپوریشنز کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا کنٹرول ہے اس، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر اسٹاک مارکیٹ پہ ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں، مطلب پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ پر 25% لوگ جو ہے نا پاکستان کے، وہ بھی ان کا حصہ نہیں ہے اس میں۔ مطلب جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 0.14 یا 0.19% کے درمیان پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام جو پوری اسٹاک مارکیٹ ہے اس پہ بڑی بڑی کارپوریشن، طاقتور افراد، بڑے بڑے کاروبار اور بزنسز جو ہیں ان کا کنٹرول ہے۔ تو اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا یا نیچے جانا انہی افراد کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کو معیشت کا ایک پیمانہ سمجھا جاتا ہے، مطلب کہا جاتا ہے کہ او ہو جی اسٹاک مارکیٹ تو اتنی بلندی پر چلی گئی تو معیشت جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا عام لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا عام لوگوں کی خوشحالی کا ضامن نہیں ہے۔ آج کل امریکہ میں اسٹاک مارکیٹ اپنی بلندیوں پہ ہے، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں امریکہ میں غربت بھی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے اور بے گھری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسٹاک مارکیٹ سرمایہ داری نظام میں معیشت ناپنے کا یا میجر کرنے کا ایک پیمانہ ہے جس کا عام لوگوں کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اس کو انسائڈر ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے اندر کی خبر معلوم ہے تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر کے یا اسٹاک مارکیٹ سے اپنا پیسہ کھینچ کے یا کروڑوں کما سکتے ہیں یا کروڑوں کا نقصان جو ہے وہ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی صدر ٹرمپ پہ یہی الزامات لگ رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو خاندان ہے، خاص طور سے ان کا جو داماد ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے بلینز آف ڈالرز کمائے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ کل یا کچھ دیر میں کیا بیان دینے والے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ اس بیان کا اثر سٹاک مارکیٹ پہ منفی ہوگا یا مثبت ہوگا، اور اس کے مطابق وہ اقدامات لے کے یا بہت سے پیسے بناتے ہیں یا بچاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر امریکہ میں یہ حال ہے انسائڈر ٹریڈنگ کا تو پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہاں پہ تو ایک گٹھ جوڑ ہے، اور پتہ نہیں کہ سیاستدان ہیں یا کاروباری ہیں، سب کے مفادات جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا کس کو خیال ہے اور کون پوچھتا ہے عام لوگوں کو؟ تو میں اس نظام کو جس میں چند افراد جو ہیں ان کے 4 لفظ کہنے سے معیشت خراب ہو سکتی ہے یا بہتر ہو سکتی ہے، میں تو اس کو معاشی ایٹم بم کہتی ہوں۔ جس طرح ایٹم بم گرانے سے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ سیکنڈز میں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، اسی طرح یہ جو معاشی ایٹم بم ہے، اس میں صرف ایک طاقتور انسان کے بیان دینے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی۔ تو آپ ایسے نظام کو کیا کہیں گے جس کا کنٹرول چند ہاتھوں میں ہو، چند افراد کے ہاتھ میں ہو؟ اسی لیے ہم سرمایہ داری نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کو صرف ایک پہلو بتایا ہے سرمایہ داری نظام کا، اس کے تو اور بہت سے پہلو ہیں، تو آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور اسی لیے برابری پارٹی جو ہے وہ سوشلزم نافذ کرنے کی بات کرتی ہے۔